السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، مسجد الاقصی جو فلسطین میں ہے، مسلمانوں کے لیے خاص کیوں ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا نہیں پتہ۔ اگر آپ کے بچے آپ سے پوچھیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے، تو ان بچوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا بڑا بابرکت اور بڑا پاک ٹکڑا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ مائدہ، سورہ انبیاء، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ وہ مقدس عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے بعد بنی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے، جہاں بے شمار نبیوں نے نمازیں ادا کی ہے۔ اس کی تعمیر الگ الگ دور میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان انبیاء علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آباد کیا۔ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ قرآن میں چینٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چینٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ بھی فلسطین کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں، جس میں کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ پاک نے انہیں اسی شہر سے آسماں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی۔ اس شہر کے مقام باب لود پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی عرض محشر ہے اور اسی شہر میں ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراج کی رات یعنی آسمان پر لے جانے والی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے اسی جگہ پر نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ ہمارا وہ قبلہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور نماز پڑھی، اور لمبے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں اذان دی۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہاں کی صفائی کی اور کوڑا کچرا صاف کیا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے لیے سفر کرنے پر ثواب کی بشارت ہے، اور یہاں نماز پڑھنے کا ثواب کئی ہزار نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ یہ وہ بابرکت زمین ہے جسے رحمان کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کرنے والوں کا درجہ شہید کے برابر ہے۔ بیت المقدس اور اس کے چاروں اور کا علاقہ وہی جگہ ہے جہاں قیامت میں حق والا گروہ موجود رہے گا۔ یہ گروہ دین پر ثابت قدم اور دشمنوں پر غالب رہے گا۔ یہ زمین ایمان والوں کا اصل مرکز ہے۔ قربہ قیامت میں بیت المقدس آباد ہوگا اور خلافت اسی سرزمین پر قائم ہوگی۔ یہ وہ زمین ہے جہاں حق اور باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ یہیں مسلمانوں اور یہودیوں کی وہ جنگ ہوگی جس میں پیڑ اور پتھر تک بولیں گے کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں، آگے بڑھ کر ان کا کام تمام کر دو۔
یہ وہ زمین ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لود پر قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت بھی بیت المقدس کے قریب خمر کے پہاڑ کے پاس ہوگی۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقت میں بیت المقدس کی زیارت کو دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوئی تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں مسجد اقصیٰ کا لگ بھگ 70 مرتبہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اور بہن اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں موجود ہر مسلمان کا دل فلسطین کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں فلسطین کے لیے دعائیں کریں، تہجد میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں کہ یا اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کوئی ایسا مرد مجاہد بھیج دے جو اس کو دوبارہ سے فتح کر کر مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دے۔ تو ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔